مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والساعة كهاتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ گزشتہ جمعہ کو جو مجلس ہو گئی تھی اس میں قیامت کے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے خدمت میں آئی تھی۔ قیامت کی جو علامتیں ہیں، علامت صغریٰ، علامت کبریٰ، قیامت کی دو قسمیں، ایک انفرادی قیامت، ایک اجتماعی قیامت۔ بندہ جب اس کی زندگی کا آخری وقت ہوگا یہ اس کے حق میں انفرادی قیامت ہے، اور ایک اجتماعی قیامت جب ساری دنیا پر قیامت ٹوٹیں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، قیامت صغریٰ کے بارے میں بھی، قیامت کبریٰ کے بارے میں۔ صغریٰ یعنی انفرادی قیامت، چھوٹی قیامت جب انسان مرتا ہے تو، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ قیامت کی جو بڑی علامتیں ہیں ان میں سب سے اخیر میں جو علامت پائی جائیں گی وہ کون سی ہوں گی؟ سورج کا کہاں سے نکلنا؟ مغرب سے نکلنا۔ یہ سبق ہے نا، یاد رہنا چاہیے۔ سورج کا کہاں سے نکلنا؟ مغرب سے نکلنا۔ اور اب کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے۔ ایک وقت سورج پر ایسا بھی آئے گا کہ وہ نکلے گا مشرق سے اور ڈوبے گا مغرب کی طرف، پھر سارے لوگ انتظار کریں گے مشرق کی طرف سے نکلنے کا، مشرق سے نہیں نکلے گا بلکہ کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے نکلے گا۔ توبہ گنہگار توبہ کریں گے، بغیر ایمان والے ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تطلع الشمس من مغربها، اللہ توبہ کا دروازہ اور ایمان کا دروازہ کیا کر دیں گے؟ بند کر دیں گے۔ یہ اجتماعی قیامت۔ پھر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، یہ اجتماعی قیامت کا سلسلہ کیا ہوگا؟ شروع ہوگا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، چاند بھی بے نور ہو جائیں گا، آسمان پھٹیں گا، زمین میں زلزلے آئیں گے، اور پہاڑ کی کیا کیفیت ہوں گی؟ یہ ہماری آج کی جو صورت ہے تفسیر سورۃ القاریہ، اس میں آپ کو سننے کو ملے گا۔ تو وہ اجتماعی قیامت۔ ایک انفرادی قیامت جب بندے کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندہ جب غرغرے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ اس سے پہلے تک اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، جب وہ غرغرے کی حالت میں چلا جائے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ غرغرہ جب آتا ہے تو اس وقت میں غیب سے پردے ہٹ جاتے ہیں، غیب سے پردے ہٹ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے سگی اولاد کو بھی نہیں پہچانتا، اپنے قریبی لوگوں کو بھی نہیں پہچانتا۔ کہتے ہیں نا پہچانے اس کو، یہ بیٹا ہے تمہارا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس پہ کیا بیت رہی ہے، اس پر کیا گزر رہی ہے، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ انفرادی قیامت،
تو دونوں قیامت سے پہلے ہمیں، میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کہوں گے کہ یار قیامت کبریٰ تو اجتماعی بہت دور ہے، میری اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد بھی اگر اس کو دیکھ گئی تو بہت بڑی بات ہے، ہمارا نمبر کب آئے گا؟ تو ہمارا نمبر کب آئے گا؟ جب انفرادی قیامت ہوگی۔ کب آئیں گا؟ یہ قیامت سے کم ہے کہ مر گئے، کفن پہنائے، جنازے کی نماز پڑھائیں اور سیدھا قبرستان میں کندھوں پہ اٹھا کر لے کر گئے اور زمین کے اندر دفنا گئے۔ جس قبرستان میں زندہ ہونے کی حالت میں تنہا رات کے اندھیرے میں جانے کو ڈر لگتا تھا، اسی قبرستان میں اس کا باپ، اس کی اولاد، اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار اسی کو زمین کے اندر دفنائیں گے اور مٹی جھاڑ کر وہاں سے چلے جائیں گے۔ اب وہاں سے آگے کا سفر تنہا طے کرنا ہے۔ پھر فرشتے آئیں گے، اگر اچھے ہیں نیک اعمال، فرشتے تو اچھے ہی رہتے، ہم اگر اچھے ہیں نیک اعمال کر رہے ہیں اور ایمان والے ہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو فرشتے ایسی خوبصورت شکل لے کر آتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی شکل آپ نے کبھی دیکھی نہیں۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے، کفر کیا ہوا ہے، بدعات کی ہوئی ہے اور نافرمانی اللہ کی ہوئی، نمازیں چھوڑی ہیں، ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، سود کھایا ہوا ہے، زنا کیا ہوا ہے، شرابیں پی ہیں، دھوکہ دیا ہے، لوگوں کا دل دکھایا ہے، یہ سارے گناہوں کے ساتھ اگر چلے گئے تو روایتوں میں لکھا ہے کہ ایسی شکل لے کر فرشتے آئیں گے کہ اتنی بھیانک شکل کہ وہی اگر عذاب ہوتا اور کوئی اور عذاب نہ ہوتا تو وہی عذاب سب سے خطرناک تھا۔ ابھی تو آگے نمبر باقی ہے، سوال و جواب کا سلسلہ، سوال کرنے کے بعد جواب نہیں ملا تو اس کے بعد بھی جو پھٹکے پڑیں گے، کب تک؟ قیامت تک۔ پھر قبر انسان کو اس طرح سے دبائیں گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں کیا ہو جائیں گی؟ گھس جائیں گی۔ پھر سانپ اور بچھو، ایک چھوٹا سا مچھر ہمیں پریشان کرتا ہے راتوں میں، چوہا دکھ گیا تو ہماری روح کانپتی۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ قبر کے اندر زہریلے سانپ جب آئیں گے تو کہاں بھاگیں گے؟ ایک اللہ والے نے کہا نا، مجلس ایسی بیٹھی ہوئی تھی، شاگرد ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اے کاش مرنے والے مر کے چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ اندر کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، کاش کوئی ہو جو ہمیں اندر کے احوال سے باخبر کرے کہ اندر اس کے ساتھ کیا گزری۔ تو ماحول گرم تھا، شاگردوں نے کہا حضرت آپ جب جائیں گے نا تو آپ ہم کو بتا دینا کہ آپ کے ساتھ کیا گزری۔ حضرت نے کہا بالکل، میرا جب انتقال ہو جائے گا میرے قبر میں پرچی رکھ دینا۔ انتقال ہو گیا، دفنایا گیا، شاگردوں کو استاد کی وہ بات یاد آئی، قبر میں پرچی رکھی گئی، صبح ہو گئی تو پرچی میں لکھا تھا یہاں کے حالات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، بولنے سے نہیں، آؤں گے تو دیکھوں گے، آؤں گے تو دیکھوں گے۔ عذاب قبر برحق ہے، کیا ہے؟ برحق ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ عالم، ایک عالم ارواح، ایک عالم بطن، عالم رحم بھی جس کو کہتے ہیں۔ عالم ارواح ساری روحیں ابھی جہاں جمع ہے جو ابھی نہیں آئی ہے، اور جو آ چکی ہے ہم عالم ارواح سے آئے ہیں۔ ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوا ہے؟ ارواح یہ روح کی جمع ہے، اور روح یہ ہمارے جسم کے اندر جو جسم کو حرکت دیتی ہے اس کا نام ہے، اللہ کے امر کا نام روح ہے۔ یہ ایک جگہ میں ہے جس کو کہتے ہیں عالم ارواح، جس کا جب نمبر جس زمانے میں، جس گھر میں، جس خاندان، جس علاقے، جس بستی کے اندر مقدر ہوتا ہے، اللہ عالم ارواح سے نکال کے اس کو اس ماں کے، اس عورت کے بطن میں رکھتے ہیں جس کو عالم رحم کہتے ہیں، بچہ دانی کو رحم کہتے ہیں۔ پھر وہاں سے نکل کے تیسرے عالم، عالم دنیا میں آتا ہے۔ کون سے عالم میں؟ عالم دنیا میں۔ پھر عالم دنیا میں ایک مدت تک رہتا ہے جتنا اس کے مقدر میں رہنا ہے، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، کوئی 50 سال، کوئی 40 سال، کوئی پیدا ہوتے کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے، پیدا ہوتے کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔
جتنا اس کے مقدر میں تمہارے ہمارے رہنا ہے، طے کسی کا نہیں ہے، طے کسی کا نہیں، 60 سال 70 سال 50 سال کسی کا نہیں۔ اور اللہ نے، میں نے گزشتہ ہفتے کہا نا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ ایک قیامت، ایک بارش کب برسیں گی، اور تیسرے نمبر پر ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور چوتھے نمبر پر کل کیا ہوگا، کل کیا کریں گا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بڑے بڑے پلاننگ بناتے ہیں، بڑے بڑے ترتیبیں بٹھاتے ہیں، بہت اچھی خاصی پلاننگ بناتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے اس کو پورا کرنے کا، وہ سب کے سب دھری کے دھری رہ جاتی۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ چیزیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اکثر و بیشتر ایک کہتے ہیں نا کہ یا عبادی انت ترید وانا ارید ما یکون الا ارید، تو ایک پلاننگ کرتا ہے، میں ایک پلاننگ کرتا ہوں، لیکن ہوتا وہی جو میں چاہتا ہوں، ہوتا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ تو کل کیا ہوگا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بھتیجے کا نکاح ہے، ہلدی ہے، اور ہلدی میں چاچا ناچ رہے، اور ناچتے ناچتے وہ کیا ہو گئے، مر گئے۔ ویڈیو دیکھا نا، ناچتے ناچتے مر گئے۔ اب بولو وہ چاچا کو اگر معلوم ہوتا کہ ہلدی میں مرنے والا ہے تو ہلدی رکھتے کیا؟ وہ ہلدی رکھتے ہی نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ کیا رہنا چاہیے؟ ہر وقت تیار رہنا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، 5ویں چیز، کل انسان کب مرے گا، کہاں مرے گا اور کیسے مرے گا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ اس کی علامتیں اللہ نے بہت ظاہر فرمائی، ٹھوس دلائل سے بتا دیا، تم تیار رہو، مرنا یقینی ہے۔ مرنا کیا ہے؟ یقینی ہے۔ ہاں ایگزیکٹ ڈیٹ تم کو نہیں بتائیں گے، کیوں؟ اگر بتا دے تو انسان کی خوشی ختم ہو جائے، انسان کے چہرے سے ہنسنا ختم ہو جائے، انسان جینا چھوڑ دے گا اگر تجھے کہہ دیا کہ تو 1 ہفتے کے بعد مرنے والا ہے۔ آپ بولو کہ جس رشتہ دار کو جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کے پاس 24 گھنٹے ہیں، تمہارے رشتہ دار کے پاس 24 گھنٹے ہیں، وہ گھر والے اس رشتہ دار کو بتاتے نہیں ہیں، اس کے سامنے یہ والے ٹاپک پہ بات نہیں کرتے، اس کے کان پہ مت ڈالو، کہتے ہیں نا ایسا، حالانکہ یہاں پہ اس کے کان پہ ڈال دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جب ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، یہ ضروری بھی نہیں ہے، لیکن حالات اور تجربہ اور اسباب کو دیکھتے ہوئے نظر آتا ہے کہ اس کی حالت اب 1 دن سے زیادہ کی نہیں ہے، جب ڈاکٹر نے کہہ دیا تو اس کے کان پہ ڈال دینا چاہیے تاکہ وہ توبہ طائب ہو جائے، کچھ وصیتیں کر لے، کسی کا قرضہ دینا ہے اس کے بارے میں لکھ لے، رشتہ داروں کو بتا دے اور اپنی آخرت کے لیے تیار ہو جائے۔ یہاں پر رشتہ دار غلطی کرتے ہیں اور اس سے اتنی بڑی بات چھپا دیتے۔ تمہارے چھپانے سے کیا ہونے والا ہے؟ فرشتوں سے بھی چھپ گیا وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ڈاکٹر نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ 24 گھنٹے باقی ہے۔ ایسا ہے تو ڈاکٹروں کے کہنے اور نہیں کہنے سے فرشتہ نہیں آتا ہے، اس کو جب اللہ کی طرف سے امر ملے گا تو وہ آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو موت یقینی ہے، کب مرنا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ ارے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ کمر کا جھک جانا، آنکھوں سے کم نظر آنا، بالوں کا سفید ہو جانا، اور اولاد کا ہو جانا، اولاد کی اولاد کا ہو جانا، یہ بھی علامتیں ہیں۔ پوتا کہتا ہے دادا جاؤ، ہو گیا، میں آ گیا، ابھی جلدی سے کمرہ، جس کمرے پہ بیٹھے نا وہ نکل جاؤ، ابھی نمبر آ گیا تمہارے جلدی سے جانے کا۔ کتنے ایسے پوتے ہوں گے جن کو داداؤں کی شکلیں بھی یاد نہیں ہوں گی، کتنے ایسے نواسے ہوں گے جن کو ناناؤں کی شکلیں یاد نہیں ہوں گی۔ ہوتا ہے ایسا؟ تو یہ پوتوں کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ اب سیٹ کیا کرو، جلدی سے خالی کرو، اب تیاری میں لگ جاؤ۔ کیا خوش ہو، میں دادا بن گیا، بھائی اچھی بات ہے تو دادا بن گیا، لیکن اب تو دیکھ آگے کیا ہے۔ دادا بن گیا کا مطلب یہ ہے کہ تیرا ٹکٹ کیا ہو گیا، اب کٹنے والا ہے، اب تیاری میں لگ جا بھائی۔ تو موت یقینی ہے، کب آئیں گی اللہ نے اس کو چھپا دیا، اور یہ اللہ کا ہم پر کیا ہے، بڑا احسان، لیکن بتا دیا نا، تیار رہو۔ تو قیامت کی علامتیں، ایک علامت انفرادی علامت صغرا اور ایک علامت کبریٰ ہے۔
اور ایک قیامت قیامت انفرادی، ایک قیامت قیامت اجتماعی۔ ہم پر جب قیامت انفرادی ہوں گی کتنی خطرناک قیامت ہوں گی، یہ کوئی کم قیامت ہے۔ اس کے لیے انسان کو جو ہے نا اپنی زندگی کے خواہشات کو، ضرورتوں کو پورا کم کرنا چاہیے۔ پورے تو کبھی یہاں نہیں ہوں گے، پورا کرنے کی جگہ تو جنت ہے، یہاں کبھی کسی کی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی، کبھی بھی کسی کی بھی خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی، کتنا بھی بڑا دعویٰ کرے، کتنا بھی بڑا دعویٰ کرے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ پھر مرتا کیوں ہے؟ پھر بیمار کیوں پڑتا ہے؟ پھر روتا کیوں ہے؟ پھر تکلیف میں کیوں ہے؟ تنہا کیوں ہے؟ پریشان کیوں ہے؟ ساری دنیا کی نعمتیں تیرے پاس ہیں، پھر مر کیوں جاتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ دنیا میں اللہ نے اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو قیامت کی بہت سارے نام ہیں، یہ بھی گزشتہ مجلس میں آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے کہیں قیامت کو القاریعہ سے پکارا، کبھی قیامت کو الحاقہ سے پکارا، کبھی قیامت کو الساعہ سے پکارا۔ کس سے پکارا؟ کبھی قیامت کو الواقعہ سے پکارا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہے، یہ دو انگلیوں کی طرح۔ ہاتین کے معنی دو انگلیاں، میں اور قیامت کس طرح ہے؟ بولو، یہ انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا۔ محدثین نے اس کے دو مطلب بیان فرمایا۔ ایک مطلب یہ بیان فرمایا کہ جس طرح شہادت کی انگلی کے بعد بیچ کی انگلی میں کوئی تیسرا فاصلہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کے بعد اب قیامت کے بیچ میں کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد اب سیدھا کیا آئیں گی؟ قیامت آئیں گی۔ دوسرا مطلب بتایا محدثین نے کہ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کے بیچ میں یہ جو فاصلہ نظر آ رہا ہے کتنا چھوٹا فاصلہ ہے، قیامت میں اور اللہ کے رسول کے بعد اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک تعمیر ہے، اس تعمیر کی ایک اینٹ باقی تھی، اللہ نے مجھے اس جگہ پہ رکھ دیا اور اس تعمیر کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ اب سیدھا اب کیا آئیں گی؟ جو اصل زندگی کا جو حصہ تھا وہ گزر گیا، اب تلچھٹ باقی ہے۔ کیا باقی ہے؟ تلچھٹ باقی ہے۔ کھرچن آتی ہے نا کان میں آواز، کھانا ختم ہوئے وقت نیچے جب زمین پہ لگتا ہے تو اشارے کر دیتے ہیں، سلیم بھائی نے سلام بول دیا۔ وہ جماعت میں جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے ڈیک کے پاس جس کو بٹھایا جاتا ہے تو امیر صاحب اس کو بول کے رکھتے ہیں، جیسے ہی ڈیک کے زمین وہ کیا ہے تل پہ لگنے کی آواز آئے تو وہاں سے زور سے کہہ دینا تصدق بھائی سلیم بھائی نے سلام بول دیا ہے۔ تو تصدق بھائی سمجھ گئے، ساتھیوں کو بول دیے کہ بھائی کھانا اب کیا ہو رہا ہے؟ ختم ہو رہا ہے، ہاتھوں کو کیا کر دو؟ روک دو۔ اب ایک جگہ آپ ایسے ہی جماعت میں چلے گئے، وہ کہہ رہے سلیم بھائی نے سلام کہہ دیا ہے، تو امیر صاحب کہہ رہے کون سلیم بھائی؟ کیا کہہ رہے؟ کون سلیم بھائی؟ پھر وہ کہہ رہے کہ یار وہ کھانا ختم ہو رہا ہے۔ جیسے ایک طالب علم اپنے باپ کے ساتھ رزلٹ دیکھنے کے لیے آیا تھا، اب اس کو ڈر لگ گیا کہ اب فیل ہو گیا تو ابا یہی سے مارتے ہوئے لے جائیں گے، تو اس کے دوست سے کہا کہ بھائی تو جا کر میرا بھی رزلٹ دیکھ کر آ، اگر ایک سبجیکٹ میں فیل ہوا تو کہنا کہ سلیم بھائی نے سلام بولا ہے، اور اگر 2 سبجیکٹ میں فیل ہوا تو کہنا سلیم بھائی غفار بھائی دونوں نے سلام بولا ہے، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ 2 سبجیکٹ میں فیل ہوا ہے۔ اب وہ آیا دوست اس کا رزلٹ چیک کر کے اور آ کر کہا کہ بھائی ساری امت نے سلام بولا ہے آپ کو۔ ساری امت نے سلام بھیجا ہے، یعنی سارے سبجیکٹ میں بھائی فیل ہو گئے۔ تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین جو حصہ تھا گزر گیا، اب کیا باقی ہے؟ تلچٹ، یعنی اب قیامت آنے کے لیے زیادہ وقت نہیں، ہم بالکل اطمینان سے بیٹھے ہوئے۔ دیکھیں نا 1400 سال گزر گئے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد، کتنے سال؟ 1400 سال گزر گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جب تو میری امت میں 15 خصلتیں دیکھیں گا، کتنی خصلتیں؟ 15 خصلتیں دیکھیں گا تو حلت بہ البلا، تو ایسا تو دیکھیں گا کہ امت پر مصیبتیں ایسی ٹوٹیں گی جیسے کہ تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں۔ تسبیح توڑنے کے بعد جب دانے گرتے ہیں تو ایک دانے کے گرنے کے بعد دوسرے کے گرنے میں دیر نہیں لگتی، اسپیڈ میں گرتے ہیں۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، صبح ہو گئی تو اچانک ایک الگ ہی
فتنہ برپا ہوا ہے، گوشت کا فتنہ، کبھی اذان پہ، کبھی مسجد پہ، کبھی مرغے پہ، کبھی پتہ نہیں زمین پہ، اور ہر ایک الگ فتنے کو لے کر صبح ہوتی ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک نئے فتنے کو لے کر سورج طلوع ہوتا ہے۔ امت پہ ایسے فتنے آئیں گے، مسخن او خسفن، چہرے بگڑ جائیں گے، زمینوں کے اندر دھسا دیا جائے گا جب امت میں 15 خصلتیں پائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 15 خصلتوں کا تذکرہ فرمایا وہ ساری کے ساری 15 خصلتیں امت میں کثرت کے ساتھ رائج ہیں، امت میں کثرت کے ساتھ رائج ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو اپنے اعتبار، لوگ کہیں گے کہ یار دوسرا نہیں کر رہا تو اپن کیوں کریں؟ شروعات تو کر، دوسروں کے بدلنے کا انتظار نہ کر، دوسروں کے بدلنے کا تو امانت دار بن، تو سچا بن، تو نماز کی پابندی کرنے والا بن، تو نظروں کی حفاظت کرنے والا بن، تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا بن، لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچنے والا بن، تو بن جا۔ ہر کوئی اگر ایسا سوچیں گا تو انشاءاللہ حالات ضرور بدلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا فرمائی گئی تو اس وقت میں اللہ کے رسول تو تنہا تھے، ساری امت الٹے سمت میں جا رہی تھی۔ اگر وہ اس وقت سوچ لیتے کہ یار ساری دنیا الٹی سمت میں جا رہی ہے، کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، قتل و غارت گیری کر رہا ہے، چوریاں ہو رہی ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، بچوں کو، لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفنایا اپنی سگی اولادوں کو زمین میں کیا کیا جا رہا ہے؟ دفنایا جا رہا ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، جوئے کھیلے جا رہے ہیں، ظلم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، جھگڑے، قتل و غارت گیری بڑھتی جا رہی ہے، دنیا بالکل الٹی سمت میں جا رہی ہے۔ اور جس کو دعوت دے رہے وہ آگے سے تکلیف دے رہا ہے، یہ نہیں کہ فوراً ایکسیپٹ کر رہا ہے، آگے سے تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اور تکلیف دینے والے بھی کون؟ گھر کے رشتہ دار۔ اگر اس وقت اللہ کے رسول یہ سوچ کر بیٹھ جاتے کہ یار اب میں اکیلا کیا کروں گا، ساری دنیا ایک سمت میں جا رہی ہے، میں اکیلا کیا کروں گا، برابر لگے رہے، استقامت کے ساتھ تکلیفوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو سہ گئے، امت پر محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ 23 سال کے عرصے میں 1,24,000 کا عملہ، بہترین عملہ جو امت کے ہدایت کا سبب بنے، ایسا عملہ اللہ کے رسول نے تیار کر کے چلے گئے۔ تو اپنی ذات سے ہم کو شروع کرنا چاہیے، اپنی ذات سے، کوئی بدلے یا نہ بدلے میں تو بدلوں گا۔ فلا تزر وازرۃ وزر اخری، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ہر ایک کو اپنے اعمال کو ترازو میں تلوانا ہے، اسی لیے ابتدا اپنی ذات سے کرنی چاہیے۔ تو قیامت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے باتیں امت کو بتلائی ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان صاحب السر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے بہدی رازدار تھے، قیامت کی بہت ساری علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلائی تھی۔ فتنوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول کھول کر بیان فرمایا، ایسا کوئی فتنہ اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے مجھے نہ بتلایا ہو، جس فتنے کے اندر 300 افراد مبتلا ہو، کتنے افراد؟ 300 لوگ مبتلا ہیں، اور اللہ کے رسول نے مجھے اس فتنے کے بارے میں نہیں بتلایا، قیامت تک کے ایسا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے بار بار پوچھا کرتے تھے، بہت باتیں کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کو تنہائی میں بلا کے، رازدار تھے نا، تو جن باتوں کو بتانا ممکن ہوتا تھا وہ باتیں بتاتے، جن کو ممکن نہیں ہوتا تھا اشاروں میں آگے بڑھ جاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بھلائی کے لیے، کیونکہ تاریخ اور دین تو یہ اللہ کے علاوہ تو کسی کو معلوم، حضرت امام مالک کا قصہ معلوم ہے نا، گزشتہ ہفتے بیان کیا تھا، تو اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے، یہ کوئی بتا نہیں سکتا، کوئی بھی بتا نہیں سکتا۔ اور آج دیکھیں نا، یہ تو اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، اور رہی بات مستقبل کے جاننے کی، فیوچر کا جاننا جس کو بولتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، نکاح ہونے کے بعد یہ لڑکی میرے ساتھ میں نبھیں گی کہ نہیں نبھیں گی، اس کو اولاد ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، یہ دکان کھولوں گا تو چلیں گی کہ نہیں چلیں گی، میں اسکول میں فلاں کالج میں ایڈمیشن لوں گا تو میرا آگے کا فیوچر کیا رہے گا، رہتا۔ ابھی آج کل ایک ایپ نکلا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایسٹرولوجی، یہ والا ایپ زیادہ چل رہا ہے۔ یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک واقعہ ایسا میرے سامنے آیا، اسی ہفتے کا واقعہ ہے، ایک ایمان والا لڑکا، اس کی لڑکی، اس کی بیوی ایسے بندے کے پاس یہ ایپ کے ذریعے سے
وہ پنڈت تک پہنچ گئے، پوری ڈیٹیل اپنی اس کو دے دی، نام، ایڈریس وغیرہ، عمر، فون نمبر، ساری ڈیٹیل دے دی۔ اس نے بتایا کہ آپ جس کے ساتھ رہ رہے، آپ کا اس کے ساتھ نبھنا مشکل ہے، لہٰذا آپ اس کے ساتھ طلاق لے لو۔ وہ طلاق لے کے چلی گئی۔ نوجوان لڑکا پونا کا رہنے والا ہے، دوسروں کے ایمان کی فکر کرتا ہے وہ نوجوان، دوسرے لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہے، غیروں کے ہاتھ میں اپنے عزت کو نیلام کر رہی ہے، ایمان کا سودا کر رہی ہیں، ایسی لڑکیوں کی فکر کرتا تھا وہ نوجوان۔ اس کے گھر کے اندر یہ حادثہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں، وہ کبھی ایسے بندے کے پاس نہیں جائیں گا جو فیوچر بتاتا ہوں۔ کیا بتاتا ہوں؟ کل کی بات بتا، کل کیا ہوں گا یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ پھر یہ کیا بیوقوفی ہے، یہ کیا بیوقوفی ہے؟ اللہ نے ہم کو اتنی بہترین شریعت عطا فرمائی ہے، اتنا بہترین مذہب عطا فرمایا ہے، اور یہ بیوقوف لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور دھڑلے سے اس کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ وہ جیسے ایک بابا کے پاس ایک بندہ آیا اور کہا کہ حضرت کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ کچھ تو بھی ایسا تعویذ دے دو۔ اب وہ بابا اندر سے کہہ رہا ہے کہ میرا بھی کوئی کاروبار نہیں چل رہا تھا، اس لیے تو یہ کاروبار کھول کے بیٹھا ہوں۔ بہت سارے بزنس کھول کے دیکھا، کوئی سکسیس نہیں ہوا، یہ دھندا کھول کے بیٹھا ہوں، یہ دھڑا دھڑ چل رہا ہے، لوگ آ رہے اور میں اس کو بیوقوف بنا رہا ہوں۔ ہو رہا ہے، گھر میں دھندا ہی نہیں ہے، دکان میں دھندا ہی نہیں ہے، گھر میں سکون ہی نہیں ہے۔ نبی کی زندگی اپناؤ نا، پھر دیکھو سکون کیسے نہیں آتا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑو، پھر دیکھو گھر میں سکون کیسے نہیں آتا۔ سکون مال سے کبھی بھی نہیں آتا، یہ بات یاد رکھے۔ سکون کا تعلق مال سے نہیں ہے، سکون کا تعلق مال سے نہیں ہے۔ کتنے مالدار ہے خودکشی کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ گولیاں کھا رہے، راتوں میں نیند نہیں آ رہی ہے، چہرہ خوبصورت دکھنا کر کے لاکھوں روپے کے کریمیں چہروں پر تھوپ رہے ہیں، پھر بھی چہرہ ان کا خوبصورت نظر نہیں آ رہا۔ سکون کا تعلق مال سے نہیں ہے، دین سے ہے، ایمان سے ہے، اچھے اعمال سے ہے، اللہ کے ذکر سے ہے سکون کا تعلق۔ اللہ نے اسی میں سکون رکھا ہے۔ دیکھیں نا، جتنے ایکٹر لوگ ہیں، ان کی عمر جتنی بڑھتی جائیں گی، سوسائٹی کے اندر ان کا کریز اتنا گھٹتا جاتا ہے نا۔ اسکرین سے چھپ گئے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، چہروں پہ جھلریاں گر گئی، کوئی ان کو کام پر رکھنے والا نہیں، ان کی عزتیں گھٹ جاتی ہیں۔ لیکن جب دیندار بندہ، ایک اللہ والا انسان، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس راستے پر چلتا ہے، وہ جتنا بوڑھا ہوگا اللہ اس کی عزت معاشرے کے اندر، مخلوق کے دلوں کے اندر بڑھاتا چلا جائے گا، مخلوق میں اس کی عزت کیا کرتا جائے گا۔ یہ اس کا فرق ہے۔ تو لہذا سکون کا تعلق مال سے نہیں ہے۔ کل کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے، چھوڑ دو نا اللہ کے حوالے، کیا کر دو، چھوڑ دو اللہ کے بھروسے۔ بھائی نکاح کرو، نبھ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں نبھا تو کوئی مسئلہ نہیں، دوسرا نکاح کریں گے، نہیں نبھا تو تیسرا کریں گے۔ اولاد دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات خود کے زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، خود کے زندگی میں اندھیرا ہے، اور دوسروں کی زندگی کی روشنی کی بات کرتے ہیں۔ اسی لیے آج کل کے ماحول میں ہم جیسے نوجوانوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ تھوڑی تھوڑی دیر پر رمی سرکل کے ایڈ آتے ہیں، جنگلی رمی کے ایڈ آتے ہیں۔ نوجوان طبقہ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، لیکن کبھی نہ کبھی تو اس کو کلک کرے گا، اس کو ڈاؤن لوڈ کرے گا، پھر کھیلنا شروع کرے گا، پھر زندگی تباہ کرے گا۔ زندگی کیا کرے گا؟ تباہ۔ کتنے لوگ تباہ ہو گئے، کتنے لوگ کیا، حالانکہ آخر میں کہہ رہا ہے جو کھیل رہا ہے وہ اپنے جوکم پر کھیلے بھائی، وہ اپنا کیا کرے، وہ اپنے جوکم پر کھیلے، وہ اپنے اعتبار سے وہ ڈوبے گا تو تو تیرا ڈوبے گا، مجھے بولنا نہیں کہ میں نے ڈوبا دیا۔ پھر بھی انسان کیا ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ حالانکہ قرآن نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یہ شراب، یہ جوا، یہ قمار بازی، یہ سب کے سب شیطان کے کام ہیں۔ جس کو کامیاب ہونا ہے
اس کو چاہیے کہ وہ اس سب ساری چیزوں سے دور رہے. ان ساری چیزوں سے کیا رہے؟ ٹینشن آئے تو شراب پی لیا. اس شراب پینا یہ ٹینشن کے دور ہونے کی اگر چیز ہوتی تو شریعت اس کی اجازت دیتی. شریعت اس کی کیا دیتی؟ ٹینشن کا حل شراب میں نہیں ہے، وہ بیماری ہے، وہ ام الخبائث ہے، وہ بیماری باقاعدہ گناہوں کی سب سے بڑی جڑ ہے شراب. لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا جب شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے وقت ایمان والا باقی نہیں رہتا، اللہ اس کے دل سے ایمان کو اٹھا لیتے ہیں. شراب ناپاک چیز، ایمان پاکیزہ چیز ہے، دونوں اکٹھا کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اور نشے کی حالت میں مر گیا تو حالت کفر میں نہیں مرے گا تو اور کیا مرے گا بولو؟ ٹینشن دور کرنے کے لیے شرابیں پی جا رہی ہے. واقعاتاً ٹینشن ہے. میں آج تم سے کہتا ہوں وضو کرو اچھی طرح، مسجد میں آؤ اور اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو اور ہاتھ اٹھا کے اپنے مسائل کو اللہ کے دربار میں ڈال دو. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ مسجد سے باہر بھی نہیں نکلو گے، اللہ آپ کے دل دماغ سے وہ ٹینشن کھینچ لے گا. آپ کے دل میں وہ کیفیت پیدا ہو جائیں گی. حالانکہ قرضہ ابھی نیل نہیں ہوا، بیماری ابھی دور نہیں ہو گئی، جو پریشانی تھی، جو مسئلہ تھا وہ تو ابھی بھی باقی ہے، لیکن دل کے اندر ایک اللہ اطمینان کی کیفیت پیدا فرماتے ہیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ یار ہو گیا، بس ابھی کیا ہو گیا، میرا مسئلہ کیا ہو گیا، حل ہو گیا. اللہ کے دربار، منتری کے دربار میں گھنٹوں نمبر لگاتے انتظار کرتے، یہ امید لے کے کہ بھائی وہ مسئلہ حل کرے گا، وہ مسئلہ کیا کرے گا، حل کرے گا. تو اللہ کے دربار سے کتنا زیادہ یقین ہونا چاہیے. تو نوجوانوں کو آج کل کے ماحول کے اعتبار سے سوشل میڈیا کا استعمال صحیح طریقے سے ہو اور آج کل کے فتنے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرے. ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی کوشش کرے. یہ جو فتنے آ رہے ہیں نا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہاں سے آئیں گے. اسی لیے کیا کرو، سرکشا کوچ چاروں طرف سے لگا دو. کیا کر دو؟ سرکشا کوچ. کیا ہے سرکشا کوچ؟ سورۃ الکہف. جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرو، ٹینشن فری ہو جاؤ. پورا ہفتہ اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے، پورا ہفتہ اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. کوئی فتنہ بھی ابھی آپ کو مبتلا نہیں کرے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ سورہ کہف کے ہر جمعہ کو تلاوت کرے گا، اس کے زمانے میں اگر دجال بھی اگر آ جائے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ. اس سے بڑا کوئی فتنہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، میں بھی اپنی امت کو دجال سے کیا کرتا ہوں، ڈرا رہا ہوں. تو سوچو کتنا بڑا فتنہ ہو، کیونکہ وہ ڈائریکٹ خدائی کا دعویٰ کرے گا نا، اور لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہوتے جائیں گے. ایسی شعبدہ بازی دکھائیں گا کہ اس کے دائیں طرف جہنم، بائیں طرف جنت ہوں گی. لوگوں کو مارے گا پھر زندہ کرے گا. ایسا بادلوں کو اشارہ کرے گا، پانی برسے گا، زمین کی طرف اشارہ کرے گا، اناج اگے گا. اور 40 دن دنیا میں رہے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، پوری دنیا کا. لوگ اس کے یہ عجیب و غریب کارنامے کو دیکھ کر کیا سمجھیں گے، خدا ہے. ارے 6 مہینے سے نہیں نہلے انسان کو بھگوان سمجھتے ہیں. کتنے مہینے سے؟ تو اس کے سامنے تو دجال کے کارنامے تو بڑے ہوں گے نا. یہ کتنے سال سے ہاتھ اٹھایا تو وہ بھول گیا. ہمیں ابھی وہ الٹا ہاتھ 25 سال کے 15 سال سے، وہ 15 سال سے ہاتھ نیچے ہی نہیں لیا تھا. وہ سوکھ خون وہاں تک پہنچا نہیں تو انگلیاں اور ناخن اس کے سوکھ کے کاٹا ہو گئے، اور لوگ اس کے پیر پڑ رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں. تو قیامت کے دن آپ اندازہ لگاؤ کہ دجال کتنا پاورفل ہوگا. پھر 40 دن میں پورے دنیا کا چکر لگائیں گا اور لوگوں کو ایسے شعبدہ بازی دکھائیں گا، خدائی کا دعویٰ کریں گا، اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے زمین سے اناج اگائیں گا، آسمان سے بارش برسائیں گا، مردوں کو، جو زندہ ہے اس کو مردہ کریں گا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کریں گا، اس کو دوبارہ کیا کرے گا. اور یہ ایک ہی مرتبہ میں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کھول کر ایک علامتوں کو اللہ کے رسول نے بتلا دی. ایک بندہ کہے گا میں تجھے نہیں مانتا کہ تو دجال، تو خدا ہے. کہا کہ پھر کیسے مانے گا؟ کہا کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ تو اگر مجھے قتل کر کے زندہ کرے تو میں تجھے مانوں. تو اچھا ٹھیک ہے، قتل کرتا ہے پھر دوبارہ زندہ کرتا ہے. کہا کہ اب دوبارہ قتل کر کے مار، دوبارہ زندہ کر، قتل کر، پھر کیا کر. دوسری مرتبہ میں یہ کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی. وہ کہیں گا کہ اب میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تو دجال ہے. تو کون ہے؟ دجال.
تو اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ کہف کی تلاوت کرو ہر جمعہ کو، پھر اس زمانے میں اگر دجال بھی اگر آ جائے تو اللہ تمہاری اس فتنے سے کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا۔ تو یہ تو پھر چھوٹے چھوٹے ہو گئے، یہ سوشل میڈیا، بے حیائی اور انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ، یہ انسٹاگرام، یہ ساری چیزیں، یہ سب کیا ہے پھر؟ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو گئی۔ فتنوں کے اندر رہ کے اللہ آپ کو فتنوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ہوگا نا ایک دھواں آئے گا قیامت سے پہلے، 10 علامتیں بڑی بڑی ہے نا، پہاڑ سے جانور نکلیں گا، تو اور سورج کا مغرب سے نکلنا ہوگا، اسی طرح یاجوج ماجوج کا نکلنا اور دجال کا نکلنا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، اسی طرح ایک دھوئے کا نکلنا بھی ہے۔ سورۃ الدخان کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ دخان کے معنی آتے دھواں، کیا ہے؟ دھواں۔ تو قیامت سے پہلے ایک دھواں نکلے گا جو کافروں کو مدہوش کر کے رکھ دے گا، اور ایمان والوں کو صرف زکام آئے گا۔ کیا آئے گا؟ صرف زکام۔ نزلہ زکام کیسا ہوتا ہے ویسی کیفیت ہوگی بس۔ حالانکہ ایک ہی جگہ میں رہ رہے، ایک ہی جگہ میں رہ رہے، ایک ہی ماحول میں رہ رہے، ایک کو وہ تکلیف دے رہا ہے اور ایک کو تکلیف نہیں دے رہا۔ تو فتنوں کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی اللہ آپ کی اور میری حفاظت کرے گا فتنوں سے، اگر ہم کیا کرتے رہیں گے؟ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، چاہے ہمارا گھنٹہ لگ جائے اس میں، قبول ہے نا بھائی؟ ایمان بچ گیا، فتنوں سے بچ گئے تو قبول ہے نا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعہ، کھڑکھڑانے والی چیز۔ القارعہ، کھڑکھڑانے والی چیز۔ ما القارعہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی چیز؟ وما ادراک ما القارعہ، تمہیں معلوم بھی ہے کیا ہے کھڑکھڑانے والی چیز؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن وہ کھڑکھڑ کی آواز آئیں گی، جس دن وہ قیامت کا دن ہوگا، یوم یکون الناس، تو لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ پریشان پتنگے ہوتے ہیں۔ پتنگے پروانے، کیا ہوتے ہیں؟ پروانے۔ یہ آگ کے ارد گرد، لائٹ کے ارد گرد جو اڑتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پروانے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پروانے۔ وہ بالکل افراتفری کے ماحول میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں گھومنا کدھر ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے نا، کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ کہ مر جانا۔ کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ کہ مر جانا ہے، افسوس اس راز سے نا واقف ہے پروانہ۔ پروانوں کو آگ سے محبت ہوتی ہے اور آگ کے ارد گرد چکر لگاتے اور آگ میں جا کے جل کے مر جاتے۔ آپ دیکھو جس جگہ پہ آگ ہے، لائٹ ہے، اس کے نیچے آپ کو کیا نظر آئیں گے؟ وہ پتنگے جو کیڑے ہوتے ہیں نا، وہ مرے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو شاعر کہتا ہے عشق کا مطلب یہ نہیں کہ مر جانا، مر مر کے جینا ہے۔ یہ راز سے کون نا واقف ہے؟ یہ پروانے نا واقف۔ اللہ نے یہاں کا یوم یکون الناس، قیامت کے دن جب وہ آواز آئیں گی تو اس وقت لوگوں کی کیفیت ایسی ہو جائیں گی جیسے کہ پتنگے پریشانی کے عالم میں آگ کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ دھنی دیے ہوئے روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ عہن کہتے ہیں ایسی روئی، روئی بھی نہیں، روئی پر جب لکڑی مارتے تو پورے فضا کے اندر ایک بادل کی جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بہت ساری روئی ہیں اور اس کے اوپر لکڑی مار 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 کے اس کو ریزہ ریزہ کر دو، جب وہ ہوا میں اڑتے ہیں تو روئی کے بھی ریزہ ریزہ، حالانکہ روئی خود ایک ریزہ ریزہ ہے، اس کو مار مار کر اور کیا کر دیے گئے؟ اور ریزہ ریزہ کر دیے گئے۔ تو ہوا میں جب اڑتے ہیں تو قرآن نے کیفیت بیان فرمائی کہ سب سے زیادہ مضبوط اس دنیا کے اندر کیا چیز ہے؟ پہاڑ۔ اس پہاڑ کی کیفیت یہ ہوگی کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، وہ روئی دھنی دیے ہوئے روئی کی طرح ہو جائیں گی۔ دھنی دی ہوئی، جب روئی کو دھنی دی جاتی ہے، مارتے پٹکتے ہیں تو اس کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ نے قرآن کے اندر پہاڑ کی اس کے ساتھ تشبیہ عطا فرمائی۔ پہاڑ کا یہ عالم ہوگا تو آپ اندازہ لگاؤ تمہارا میرا اور یہ دوسرے باقی گاڑیوں کا اور گھروں کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ فَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بہرحال قیامت کے دن نام اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ نام اعمال کا کیا کیا جائے گا؟ جس
تولا جائیں گا نام اعمال کو. جس کا نام اعمال کا وزن بھاری ہوگا, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, بہرحال جس کا وزن بھاری ہوگا نام اعمال میں, اچھے اعمال کا وزن بھاری ہوگا, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, پھر ایسا بندہ پسندیدہ جنت میں ہوگا, پسندیدہ زندگی میں ہوگا. عیشہ کہتے ہیں زندگی کو, راضیہ کہتے ہیں پسندیدہ, پسندیدہ زندگی میں ہو, من چاہی زندگی میں ہوگا. جس کا نام اعمال کا ترازو کا پلڑا کیا ہوگا, بھاری ہو جائے گا, ایسا بندہ کل قیامت کے دن من چاہی زندگی میں ہوگا. من چاہی زندگی, کل قیامت کے دن اللہ جو ہے نا بندوں کے نام اعمال کو تولیں گے, گنیں گے نہیں, تولیں گے. ایک بندے کے اعمال بہت ہیں اور ایک بندے کے اعمال بہت تھوڑے ہیں. ایک بندے کے اعمال بہت ہیں اور لیکن اس کی کوالٹی لو ہے. گننے میں گئے تو 1000 رکعتیں مل گئی لیکن ایک رکعت بھی ڈھنگ کی نہیں ہے. اور ایک بندے کی 2 ہی رکعت ہیں لیکن ایسی کوالٹی ہے, اخلاص کا تڑکا, خشوع اور خضوع کا تڑکا اس میں لگا ہوا ہے. تو دونوں کو جب تولا جائے گا, 1000 رکعتیں ایک پلڑے میں اس بندے کی اور اس بندے کی 2 ہی رکعتیں ایک پلڑے میں, گننے کے اعتبار سے تو اس بندے کے زیادہ ہیں لیکن تولنے کے اعتبار سے 2 رکعت میں وزن کیا ہے, زیادہ ہے. اسی لیے سونا جو ہے نا گن کے نہیں دیتے, کیا کر کے دیتے ہیں, تول کے, کیونکہ قیمتی ہے نا بھائی. کیا ہے, قیمتی ہے. تو کل قیامت کے دن اعمال کا کیا کیا جائے گا, وزن کیا جائے گا. 2 قسم کا وزن ہوگا. سب سے پہلے ایمان والوں کو اور کافروں کو, ان دونوں کے اعمال کو تولا جائے گا, پھر چھاٹا جائے گا. پھر ایمان والے, کافر سائڈ میں رہ گئے, پھر ایمان والے, ایمان والوں میں ایمان والوں کا جو نام اعمال ہیں اس میں گنہگاروں کا الگ اور نیکوکاروں کا الگ. کل قیامت کے دن نام اعمال کو تولا جانا یہ برحق ہے. اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے. اس پر ہمارا ایمان لانا کیا ہے, بولو, ضروری ہے. کل قیامت کے دن بندوں کے نماز کو تولا جائے گا, بندوں کے روزے کو تولا جائے گا, بندوں کے جہاد کو تولا جائے گا, بندوں کے صدقہ اور خیرات کو تولا جائے گا, بندوں کے اچھے اخلاق کو تولا جائے گا, بندوں کے صبر کو تولا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن نام اعمال میں سب سے بھاری وزن کے اعتبار سے اگر کوئی چیز ہے اعمال میں تو وہ ہے اچھے اخلاق. کیا ہے, اچھے اخلاق والا بندہ روزے داروں سے, تہجد گزاروں سے آگے نکل جائے گا. اسی لیے اپنی زبان کو میٹھی رکھو. اچھے اخلاق کا اظہار تم کس سے کرو گے, زبان کے ذریعے سے. اچھے اخلاق بہت اعلیٰ چیز ہے. صبر کرنا ہے, درگزر کرنا ہے, اگنور مارنا ہے, لوگوں کے تلخ کڑوے رویوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ لگے نہیں رہنا ہے, ان کو چھوڑ دینا ہے. یہ اچھے اخلاق. یہ کیا ہے, اچھے اخلاق. ایک اور حدیث سناتا ہوں بخاری کی, بات ختم ہونے کے قریب ہے, تھوڑی سی توجہ دے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حدیث کی جو کتاب ہے اس کتاب میں سب سے آخر میں جو حدیث لے کر آئے, سب سے آخر میں جو حدیث لے کر آئے, اس حدیث کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کلیمتان حبیبتان الی الرحمن, 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کو کیا ہے, بہت پسند ہے. کلیمتان حبیبتان الی الرحمن, حبیبتان کہتے ہیں پسندیدہ, الی الرحمن کس کو, رحمان کو بہت زیادہ پسند ہے. ثقیلتان فی المیزان, وہ 2 کلمے کو جب میزان پہ رکھا جائے تو بہت بھاری ہے, وہ پلڑا تمہارا سیدھا نیچے چلا جائے گا. ترازو میں ادھر ساری دنیا کو رکھ دو اور دوسرے والے پلڑے میں وہ 2 کلمے رکھ دو, وہ کلمہ کیا ہو جائے, بھاری ہو جائے. لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ یار ساری دنیا کو وہ اوپر اڑا رہا ہے اور وہ پلڑا نیچے جھک رہا ہے تو بہت بھاری ہوں گے نا. خفیفتان علی اللسان, اللہ کے رسول نے فرمایا زبان میں بولنے کے اعتبار سے بالکل کیا ہے, ہلکے پھلکے, آسان بھی نہیں لفظ استعمال فرمایا. خفیفتان علی اللسان, زبان پر بالکل خفیف ہلکے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
یہ دو کلمے انشاءاللہ ہم کثرت سے پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہمارے ترازو کے اندر کیا ہوں گا؟ وزن پیدا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جس کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا وزن کے اعتبار سے بالکل ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، ایسے بندے کو کہاں ڈالا جائے گا؟ حاویہ میں۔ جہنم کے بھی الگ الگ کیٹیگری ہے، الگ الگ حصے ہے، ہر ایک، جیسے قیدیوں کو جیل میں جب ڈالتے تو سب کو ایک ہی کھانے میں نہیں رکھتے، اس کے جرم کے اعتبار سے اس کے ساتھ الگ الگ کیفیت سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ ایسے کل قیامت کے دن جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں پر بھی جہنم کی قسمیں الگ الگ ہیں۔ حاویہ، یہ کیا ہے؟ ویل، ایک جہنم میں ایک وادی کا نام ہے۔ حمیم، یہ جہنم میں ایک گرم پانی کی ایک وادی ہوگی، اس کا نام۔ اسی طرح جہیم، اسی طرح حاویہ ہے۔ یہ حاویہ، جو بندہ، جس بندے کا نام اعمال کے اندر ترازو کا جو پلڑا ہے یہ بالکل ہلکا ہوگا، سارے اعمال ڈال دیے لیکن پھر بھی کچھ اثر، کیونکہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس کے اندر للہیت نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، اعمال بھی تھوڑے ہیں اور تھوڑے بھی ہے تو پھٹے ہوئے ہیں، تو اس کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا۔ جس کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا، ہلکا ہوگا، اس کو ڈالا جائے گا کہاں پہ؟ بولو، حاویہ میں۔ کہاں ڈالا جائے گا؟ حاویہ۔ وما ادراک ما ہی، تم کو معلوم ہے کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ معلوم ہے؟ نار حامیہ، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ کیا ہے؟ دہکتی ہوئی آگ ہے جو انسان کو اندر سے جلا کے خاک کر دے گی۔ ایسی آگ کے اندر ان ایمان والوں کو بھی ڈالا جائے گا جو ایمان والے اعمال کے اعتبار سے پیچھے رہ گئے۔ میں نے سورہ عصر کے اندر کہا تھا کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک صالح اچھے اعمال کا کرنا بھی ضروری ہے۔ بے شک جنت میں ضرور جائیں گے۔ آپ کہوں گے پھر ایمان کا فائدہ کیا؟ ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ بے شک آپ جنت میں ضرور جائیں گے، رائی کے دانے کے برابر بھی میرے اور آپ کے دل میں اگر ایمان ہوگا، کل قیامت کے دن یہ ایمان کبھی نہ کبھی ہم کو جہنم سے نکال کے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ یہ ایمان کا فائدہ ہے۔ جہنمیوں کو جو لائف ٹائم جہنمی ہے، لائف ٹائم جہنمی ہے، ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، والمشرکین، شرک کیا، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسے رہیں گے؟ ان کو کبھی بھی نکلنا نہیں ہے۔ اور جو جنت میں جائیں گے وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنتیوں کو کہا جائے گا، اے جنتی تو جنت میں ہمیشہ رہیں گا، کبھی تجھے نکلنا نہیں ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اگر موت ہوتی ہے تو وہ بندہ خوشی کے مارے مر جاتا۔ جہنمیوں سے کہا جائے گا، جہنمیوں تمہیں اب یہاں سے کبھی نکلنا نہیں ہے، تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہو گے۔ اگر موت ہوتی ہے تو وہ ڈر کے مارے اور غم کے مارے کیا ہو جاتا؟ مر جاتا۔ لیکن ایمان والوں کے ساتھ معاملہ تھوڑا الگ ہے۔ جو گناہ کیے ہیں، نمازیں چھوڑی ہے، روزہ چھوڑا ہے، نافرمانی کی ہے، بد نظری کی ہے، بے پردگی کی ہے، دھوکہ دیا ہے، ان گناہوں کی کیٹیگری الگ الگ سزا کے اعتبار سے ہیں، ان کو وہاں سے گزار کے اس کو جہنم سے نکال کے پھر جنت میں داخل کیا جائے۔ لیکن یہ سزا بھی کوئی کم ہے، یہ سزا بھی تھوڑی دیر کے لیے گھر پہ جو توا ہوتا ہے اس کو گیس پہ رکھ کے گرم کرو، اور تم کہتے ہیں نا یار 1000 سال جلنے کے بعد تو جنت میں تو جائیں گے اس طرح۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار کبھی نہ کبھی تو جائیں گے نا بھائی، 1000 نہیں تو 2000 سال، لیکن بعد میں جنت میں تو، ارے 1000 2000 تو معمولی سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کام کر، گھر جا، اپنے گیس پر چولہا سلگا اور اس کے اوپر ایک برتن رکھ اور برتن کو اچھے سے گرم کر۔ اگر تو 10 سیکنڈ بھی اس کو پکڑ سکتا ہے تو سمجھ جا کہ تو جہنم میں رہنے کے قابل ہے۔ ہم نہیں پکڑ سکتے، ہم پکڑ نہیں سکتے۔ جب دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا 1000 سال جہنم کو دہکایا گیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال دہکایا گیا تو وہ کیا ہو گئی؟ وہ سیاہ ہو گئی۔ اور آج وہ آگ کیا ہے؟ سیاہ ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، گرم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 100 گنا زیادہ۔ کتنے گنا زیادہ؟
100 گنا زیادہ. دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے, تو اس آگ سے 100 گنا زیادہ جو آگ گرم ہوں گی اس کا کیا عالم ہوگا. آج عصر کے بعد وہ 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھتے نا, اس میں پڑھا گیا کہ جہنم سے اگر ایک بالٹی آگ کو لا کر دنیا کے اندر اگر رکھ دیا جائے, مشرق میں اگر رکھ دیا جائے تو مغرب تک اس کی گرماہٹ محسوس ہوگی. ایک بکیٹ لا کے اگر رکھ دیا جائے تو مشرق میں رکھ دیا تو کہاں, مغرب تک اس کی بدبو بھی اور اس کی گرماہٹ بھی محسوس ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے کہ جہنم کی آگ ہم برداشت کر لیں؟ اللہ سے بس ہم اللہ کے شان کے مطابق یہی کہیں گے, اے اللہ تو نے ایمان دیا ہے اس لیے تاکہ ہم جہنم میں نہ جائیں. اللہ اس ایمان کی برکت سے بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت میں جانا نصیب فرما. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف الف مرہ. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. جزا اللہ ان محمد ما واہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.